بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فیوچر میں آپ کے لیے بہترین علاج، بہترین دوائی کیا ہوگی۔ ہمارے لیے تو یہ 1400 سال پہلے بھی ہمیں پتہ تھا، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم نے اس پہ نہ ریسرچ کی نہ عمل کیا۔ لیکن ابھی جرمنی میں فیصلہ یونیورسٹی نے کوئی 18 سال پہلے فاسٹنگ کے اوپر، روزے کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور یہ ان کا ٹائٹل ہے، آپ دیکھیں وہ یہ ڈائریکٹر ہیں ان کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فاسٹنگ ول بی دا نیکسٹ ڈرگ۔ روزہ رکھنا، خالی پیٹ رہنا، کچھ نہ کھانا بہترین دوائی ہے فیوچر کی 2023-24 کی۔ اور اس کو مزید ثابت کیا 2016 میں جب جاپانی فزیالوجسٹ کو نوبل پرائز ملا فاسٹنگ کے اوپر۔ یہی اس کی تھیوری تھی کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو لائسوزوم آٹوفیج انزائم ہیں ہمارے ہر سیل کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ایکٹیو ہونے سے وہ گاربیج، ڈیمیج ٹیشو، جتنے وائرس، بیکٹیریا، وہ سب کھا جاتے ہیں، اور یہ فاسٹنگ کا رول اس پہ آیا زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو بلین آف سیل ڈیلی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے، ڈیمیج ہوتے ہیں، بیکٹیریا آتے ہیں، وائرس آتے ہیں، آپ کیمیکل کھاتے ہیں، پوائزن ہے، پولوشن سے آگے، ان سب کو اگر آپ فاسٹنگ کریں گے تو آپ کی باڈی سب کچھ اٹھا کے گاربیج میں پھینک دے گی، کلین کر دے گی۔ تو آٹوفیجی کا مطلب ہے سیلف ایٹنگ، اسی کو روزہ، رمضان، سب یہ چیزیں اسی میں ہیں۔ سارے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر آپ نے کوئی سڑک ریپیئر کرنی ہے، اگر ٹریفک چل رہی ہے تو آپ کبھی ریپیئر نہیں کر سکیں گے، آپ ٹریفک کو بند کریں گے، ڈائیورٹ کریں گے تاکہ آرام سے اس سڑک پہ کام کر سکیں۔ اسی لیے آپ کو سب کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا تاکہ معدہ، جگر، برین سارے کام صحیح طرح کریں، اپنے آپ کو ریویو کریں، صفائی کریں۔ یہ کنسیپٹ ہے۔ ہمیں تو 1400 1500 بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسلامی مذہب میں، تمام مذاہب میں روزہ شروع سے فرض رہا ہے۔ ہمارے یہاں 30 دن کا روزہ، رمضان پورا مہینہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ اتنی زبردست اس کے اوپر ریسرچ آئی ہے کہ پورے سال کے لیے اگر آپ صحیح روزہ رکھ لیں، ایسے نہیں جیسے ہمارے یہاں افطاریاں ہوتی ہیں، وہ روزے نہیں ہیں، یہ افطاریاں ہیں، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے روزے کا افطاری کے ساتھ۔ تو اور جیسے کہ ہماری سنت ہے کہ 13-14 ہر مہینے کی چاند کی رات کو روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کو عمل کر لیں تو 90%، 95% کرونک ڈیزیز، بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا ایمان ہے اس بات پہ۔ یہ اس پہ سب سے آسان ایک ہی گرہ لوگ کرتے ہیں ڈائٹوں میں، یہ پیسے نہیں ہیں، ٹائم نہیں ہے، مہنگی ہے، قیمت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کوئی پیسے خرچ نہیں ہونے، کوئی نقصان نہیں ہونا، کوئی کسی قسم کا آپ کو ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے 3-4 ٹائم کھانا، درمیان میں کھاتے رہنا 10-12 دفعہ۔ یہ صرف عادت ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، ہزاروں سال سے یہ عادت پڑ چکی ہے، بلکہ ابھی پچھلے 100 سال میں بہت زیادہ پڑی ہے ماڈرن لائف کے ساتھ ساتھ۔ لہٰذا میری گارنٹی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 2016 میں اس کے بعد جو چیز سب سے نکل کے سامنے آئی، اور میں بھی ہر لیکچر میں بتا رہا ہوں کہ فاسٹنگ، ایکسرسائز اور نیچرل ہیلدی ڈائٹ، 3 پوائنٹ نکلے آئے ہیں۔ فاسٹنگ کا پتہ لگ گیا، ایکسرسائز کا پتہ لگ گیا، یہ فیوچر کی ڈرگ سمجھ لیں۔ اور آکسیڈیٹیو سٹریس، یہ اس کو میں اگلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آسانی کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آکسیڈیٹیو سٹریس کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سیب ہے، کاٹ رکھو، یہ آکسیڈیشن ہو رہی ہے، یہ سٹریس ہے۔ نیچے سیل ہے باڈی کا، وہ بھی ڈیمیج ہوتا ہے ایسے ہی۔ فری ریڈیکل ہوتا ہے، پیئر ہوتے ہیں الیکٹران، ایک الیکٹران نکل جاتا ہے تو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ یہی ساری تھیوری ہے، 2 بیلنس ہیں، جب ایک ہٹ جائے گا تو ڈیمیج ہے۔ یہ دیکھیں یہ بھی آکسیڈیشن کی ایک مثال ہے، گاڑی کو جو زنک لگ گئی ہے اسی کو آکسیڈیشن کہتے ہیں، یہ بھی آکسیڈیشن ہے۔ یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور اینٹی آکسیڈنٹ میں کیا ہے؟ تمام فیٹ سولوبل وٹامن، واٹر سولوبل وٹامن، نیچرل فوڈ، پروٹین اور فیٹ، سیچوریٹڈ فیٹ بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یاد رکھنا۔ یہ بہت پرانی تھیوری تھی کہ تھوڑا کھاؤ، زیادہ ورزش کرو، ویٹ لاس ہوگا، صحت آئے گا، یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے بالکل۔ کیونکہ جب آپ تھوڑا کھاتے ہیں، ویٹ لاس کرتے ہیں، تو آپ کو بھوک بہت اسٹرانگ لگتی ہے، اس سے پھر آپ زیادہ کھاتے ہو، پھر ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ جو نئی تھیوری آئی ہے وہ ہے انسولین تھیوری، ہارمونل تھیوری۔ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے، شوگر، بلڈ پریشر، ویٹ کم کرنے کے لیے انسولین لو کرنی پڑے گی۔ سب سے زیادہ اسی کا رول آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں،
یہ ڈیٹیل میں دیکھیں، ایک انسولین ایک طرف ہے اور 6 ہارمون گلوکاگون، ایپینفرین، کورٹیسول، اے سی ٹی ایچ اور تھائروکسین، 6 ہارمون ایک طرف ہیں، اور انسولین اتنا سٹرانگ ہارمون ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ 6 کے 6 ہارمون شوگر کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں اور انسولین لو کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ انسولین لو کر دیں گے تو ان ہارمون کو بھی سکون مل جائے گا، ان کے جو ٹاکسک افیکٹ ہے اس سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہارمون ہے اور بڑا آسان ہے، میں یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ لیں۔ یہی سارا ڈاکٹر جیسن فنگ کا بھی یہ اسٹون ہے کہ آپ کھانے کو کنٹرول کریں۔ آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ انسولین آپ جو ہی آپ کھانا کم کھائیں گے، کاربوہائیڈریٹ کم کھائیں گے، انسولین لو ہوگا، سارے ہارمون نیگیٹو ہو جائیں گے، ویٹ لاس شروع ہو جائے گا، آٹوفیجی سٹارٹ ہو جائے گی اور ساری آپ کی جو پرابلم ہے ساری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، جو ہی انسولین لو ہوتی ہے میلٹونن بڑھ جاتی ہے، اس سے نیند اچھی آتی ہے اور یہ بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، ریسنٹلی ڈائگنوز ہوا ہے۔ ویٹ لاس آپ کا بڑھ جائے گا، زیادہ وزن لاس ہوگا، گروتھ ہارمون بڑھ جائے گا جو کہ آپ کے مسل کو اسٹرینتھ کرے گا، برین کو اسٹرینتھ کرے گا، سارے برین کی اوور رائڈنگ کرے گا، سروس کرے گا رات۔ نیند ہمیشہ 9 بجے سے صبح 4-5 بجے تک۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی، بی پی، برین، تمام ڈیزیز سوائے ایکسیڈنٹ کے۔ پھر اس کے بڑے بڑے فائدے میں بتا دوں کہ فری ہے، مفت ہے، پیسے کا کوئی بحث نہیں ہے، ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ لیں، کچھ نہیں مل رہا آپ روزہ رکھ لیں، کوئی بحث ہی نہیں ہے اس پہ، کوئی بہانہ ہی نہیں چل سکتا اس کے اوپر۔ صرف تکلیف کیا ہے کہ عادت پڑ چکی ہے، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ڈائٹ کے ساتھ جو چیز آپ مکس کریں گے وہ فاسٹنگ ہے۔ اس میں صرف 3-4 ایگزمپشن ہے۔ بچے 12 سال 13 سال نیچے روزہ نہ رکھیں، حاملہ عورتیں نہیں رکھ سکتی، اور جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یہ بالکل فاسٹنگ نہیں کر سکتی۔ یہی اسلام کا حکم ہے، یہی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں فاسٹنگ 2 قسم کی ہے، ایک ڈرائی فاسٹنگ، اس کو ہم روزہ کہتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے صبح سے مغرب تک۔ دوسرا واٹر فاسٹ ہے، زیادہ تر جو میں بتا رہا ہوں وہ واٹر فاسٹ ہے۔ اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں، الیکٹرولائٹ نمک ڈال کے ساتھ لیمن واٹر پی سکتے ہیں، سبز چائے پی سکتے ہیں، اور دوائیاں اپنی جو کھانی ہوتی ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ 18 گھنٹے سے ہونا چاہیے، اپ ٹو 5 ڈے تک لوگوں نے کی ہے۔ آٹوفیجی 2 دن کے بعد 48 آور کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈرائی فاسٹ روزہ رکھ رہے ہیں تو آٹوفیجی جو ہے وہ 16 گھنٹے کے بعد سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ وہ 3 ٹائم زیادہ سٹرانگ ہے۔ اس کا مطلب 48 گھنٹے ہو جائے گا، 16 گھنٹے کا ڈرائی فاسٹ جو ہمارا روزہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت واٹر فاسٹ کے۔ اینڈ پہ پھر میں بتا دوں کہ فاسٹنگ کو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کے ساتھ مکس کریں اور ایکسرسائز کے ساتھ۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز، یہ فیوچر کی 3 دوائیاں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے ویٹ ٹریننگ کا فائدہ بہت زیادہ ہے، آٹوفیجی جلدی ہوتی ہے اس میں، HIIT اس سے زیادہ سٹرانگ ہے آٹوفیجی کے لیے، اور واک 30-40 منٹ ڈیلی 5 دن ہفتے میں۔ اس کو لائف سٹائل کا بنا لیں، یہی سب سے فائدہ مند چیز ہے، اسی میں سب آپ کو ملے گا۔ پھر میں بتا دوں کہ فیوچر میں فاسٹنگ ہوگا، لو کارب ہول فوڈ ڈائٹ ہوگا، ایکسرسائز ہوگا، اسی پہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، پاکستان پہلے نمبر پہ فضائی آلودگی میں، اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور پہ نمبر پہ۔ اب یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں، سب ڈیٹیں سب کچھ فیل ہو جائیں گی اس کے باوجود، تو اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا۔ میں اگلے لیکچر میں آپ کو سب سے امپارٹنٹ آکسیڈیشن سٹریس یا سٹریس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔